السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناصر بھائی، میرا آج کا سوال آپ سے یہ ہے کہ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا چیز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص کا جو آپ اگر بحثیت لغت آپ دیکھیں تو دل کو خالص کرنا، ٹھیک ہے، دل کے اندر سے جو اضافی خیالات ہیں وہ نکال دینا اور کسی ایک چیز کی طرف اپنے خیال کو مرتکز کرنا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جیسے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت کو آپ اخلاص کی ڈیفینیشن کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب فرما دیجئے کہ میری نماز اور میرے فرض فریضے اور میرا زندہ رہنا اور اس عالم سے چلے جانا یا اس عالم سے ظاہراً پردہ فرما جانا، یہ سب کچھ رب ذوالجلال کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت اخلاص کی ڈیفینیشن ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اس کے بارے میں مختلف جگہوں پہ گفتگو ہے۔ تو اخلاص کا لغوی معنی یا اس کے حساب سے تو یہ بات ہو گئی۔ اخلاص ایک ایسا رکن ہے، صوفیاء کی کتابوں کی نا اپنی فہرستیں ہیں، جس طرح آپ فقہ کی کتاب کی دیکھیں گے تو وہاں پہ اپنی ایک فہرست آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے، اس میں طہارت سے شروع ہوگی گفتگو، پھر نماز، ٹھیک ہے، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھا یہ پہلے ابواب جو ان عبادات کے ساتھ متعلق ہیں، پھر اس کے بعد یعنی بیع و شراء کی گفتگو ہوگی، اس کے بالکل آخر میں جو ہے نا وہ نکاح ہو گیا، اور بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق اور ان کے ساتھ متعلقہ جو احکام ہیں ان پہ گفتگو کی جاتی ہے، یعنی ایک ترتیب ہے، فقہ کی کتابوں کی اپنی ایک فہرست ہے، اس ترتیب کو وہ اوپر نیچے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عنوانات عموماً یہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو صوفیاء کی کتابیں ہیں نا، ان کے جو عنوانات ہیں بہت جو معروف ہیں، توبہ، انابت، اخلاص، محبت اور توکل، توحید، ٹھیک ہے، یہ تصوف کی کتابوں کے عنوانات ہیں کہ عموماً صوفیاء انہی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے، اور اس سے بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اس بات پہ۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ان آپ کہنے محاسن کو چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے، ان محاسن کو چھوڑ دیا گیا، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو بھی فساد ہے وہ دائمی ہے، ہمارے ہاں فساد ختم نہیں ہوتا، دائمی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی چل رہا ہے وہ صدیوں سے چل رہا ہے، فرقے بنے صدیوں سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے جو لوگوں کی مثلاً اگر آپس کی لڑائیاں ہیں ہمیشہ کی، اگر شروع ہو گئی تو ہو گئی، اب ختم ہونے کا نام نہیں لے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ محاسن چھوڑ دیے۔ یہ پہلی چیز تھی پورے معاشرے کے اندر، معاشرتی اقدار کے لیے بھی، مذہبی اقدار کے لیے بھی۔ اسی طرح اخلاص جو ہے، اب ایک آدمی ہے پوری عمر نماز پڑھتا ہے، اخلاص نہیں سیکھتا، ایک حیران کن قسم کی حالت ہے، یعنی آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اخلاص نہ سیکھیں، تو یہ عجب العجائب قسم کی بات ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ ایک گھر تو خرید لیں، چار دیواری تو خرید لیں، لیکن اس کے اندر کی جو تعمیر ہے وہ نہ کریں، اور آپ بہت مطمئن ہو کہ یہ گھر جو ہے مجھے سردی گرمی سے بھی بچائے گا، ٹھیک ہے، تو یا شاید یہ اس سے بھی آپ کہنے کی ایک شدید بات ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا ہمارے ہاں وہ بہت زیادہ ہیں کہ ہم زیادہ اہم چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اخلاص کے ساتھ پڑھی ہوئی ایک نماز ممکن ہے پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے، لیکن اخلاص کے بغیر پڑھی ہوئی پوری زندگی کی نمازیں کافی نہیں۔ جیسے حدیث میں، یہ حدیث اب اخلاص کے ہے نا اس پہ، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات عالیہ سے ایک ارشاد مبارک ہے نا حدیث کی کتابوں میں، کہ محشر میں جو سب سے پہلا شخص لایا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا،
اور اس سے پوچھا جائے گا، وہ جب آئے گا تو رب ذوالجلال اس سے پوچھے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، اور وہ عرض کرے گا کہ مالک میں نے تیرے لیے جہاد کیا، حتیٰ کہ میری گردن کاٹ دی گئی، میں شہید کر دیا گیا۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ تو نے جہاد اس لیے کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور تجھے جانباز کہا جائے اور لوگوں میں تیرا نام بلند ہو، اور یہ ہوا، یعنی تو شہید ہو گیا تو لوگوں میں تجھے بہادر بھی کہا گیا، جانباز بھی کہا گیا، جو تجھے چاہیے تھا وہ تجھے مل گیا، لوگوں کی زبان سے تجھے تعریف چاہیے تھی وہ تجھے مل گئی۔ اب میرے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اور اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ اچھا، پھر ایک اور شخص آئے گا جس نے بہت زیادہ حج کیے ہوں گے، سیم یہی سوالات ہیں، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا مالک میں نے تیرے لیے کثیر حج کیے، اور رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے کثیر حج نہیں کیے، بلکہ تو نے حج کثیر اس لیے کیے کہ تجھے لوگوں میں نیک نام کہا جائے، لوگوں میں تجھے جو ہے وہ عزت دی جائے، اور تیرے حج کرنے کی وجہ سے تجھے لوگوں میں ایک نمایاں مقام دیا جائے، سو تجھے یہ چیز حاصل ہوئی، دنیا میں تجھے حاجی کہا گیا، اور حاجی ہونے کی وجہ سے تیری عزت بھی کی گئی، تجھے تمام تر وہ تعریف جو چاہیے تھی وہ مل گئی، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، اور یہ شخص بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ حدیث کے اندر جو الفاظ، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک قاضی کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مالک میں نے تیرے لیے لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، اور رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کہ تو نے لوگوں کے ساتھ بے شک انصاف کیا، لیکن میرے لیے نہیں، تو نے اس لیے کیا کہ لوگوں میں تیری نیک نامی ہو کہ تو بہت انصاف پسند قاضی ہے اور لوگ تیری تعریف کریں، سو لوگوں نے تیری تعریف کی، تیری مطلوبہ چیز تجھے مل گئی، میرے پاس تیرے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے تیرے لیے جہنم ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ اسی طرز کے اصل میں ایک مثال ہے جس میں صرف 3 ارکان بیان کیے گئے، ایک شہید، ٹھیک ہے، ایک حاجی، ایک قاضی، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں سے، کچھ بزرگوں سے جب میں نے حدیث سنی تو اس میں عالم کا نام لیتے ہیں کہ عالم جو ہے وہ، کچھ بزرگ یہ اس میں عبادت گزار کا نام لیتے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی روایات کثیر ہیں، یا یہ مثال نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں زیادہ مرتبہ بیان فرمائی ہے، تو مختلف جگہوں پہ انہوں نے مختلف طبقوں کے نام لیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک جگہ پہ یہ مسئلہ ہے، یہ صرف عبادت کے معاملے میں نہیں ہے، ہر ایک چیز کے اندر ہے۔ ہمارا مذہب کے ساتھ پیار کیوں ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر رب ذوالجلال کے لیے ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ پیار کافی ہے ہمارے لیے، لیکن اگر وہ پیار رب ذوالجلال کے لیے نہیں ہے تو پھر چاہے جتنا ہو اور جتنے عرصے سے ہو، رب کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ پہلی سیڑھی ہے جس پہ کھڑے ہو کے آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ پہلا قدم ہے اخلاص، اخلاص کے بغیر نہ آپ کی توبہ کوئی چیز ہے، نہ آپ کا توکل کوئی چیز ہے، نہ آپ کی توحید کوئی چیز ہے، نہ ہی آپ کی عبادت کی کثرت کوئی چیز ہے۔ اگر ایک آدمی ہے تصوف میں چل رہا ہے اور اسے مکاشفات ہوتے ہیں اور وہ مخلص نہیں ہے تو اس کے مکاشفات کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اخلاص جو ہے وہ ایک ایسا بنیادی نقطہ ہے جیسے آپ کے کھڑے ہونے کے لیے زمین ہے، کہ اگر آپ کے پیروں کے نیچے زمین نہیں ہے تو پھر آپ چاہے جو بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، آپ گر جائیں گے، آپ چاہے جتنے بھی بڑی حیثیت پہ آپ فائز ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے قدموں کے نیچے زمین نہیں ہے تو آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ فضا میں معلق ہو جائیں گے اور ان بیلنس ہو جائیں گے، ٹوٹلی ان بیلنس ہو جائیں گے۔ اسی طرح اخلاص کے بغیر کثرت عبادت، اخلاص کے بغیر بہت ساری جگہوں پہ میرا کیونکہ بہت زیادہ مختلف بزرگوں کے آستانوں پہ آنا جانا رہا، مشائخ کے ساتھ آنا جانا رہا اور مختلف درویشوں کے ساتھ ملنا رہا، تو کئی مرتبہ نا ہم جیسے لوگ جو ہم صاحب کشف نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، لیکن ہم کیونکہ بزرگوں کے احوال پڑھتے رہتے ہیں تو انہوں نے پہچان لکھی ہے کہ مخلص آدمی کی اور ریاکار آدمی کی پہچان کیا ہوتی، اور کئی مرتبہ وہ پہچان ہمارے سامنے آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی ہے مثال کے طور پہ بہت زیادہ، آپ اس سے کہیں جی آپ بہت اچھے آدمی ہیں، نہیں جی نہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میں تو بہت برا آدمی ہوں، میں تو ایسا، اپنے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دے گا، لیکن اگر آپ اس سے اگلے منٹ
میں اگلے دن کی بات نہیں کر رہا، اس سے اگلے ہفتے کی نہیں، اگلے منٹ آپ کہہ دیں کہ جناب آپ نے فلاں کام تو غلط کیا، تو وہ آدمی اگر وہ غلط ہوگا نا تب بھی وہ اپنا دفاع کرنا شروع کر دے گا، اور اگر آپ اصرار کریں گے تو وہ آپ سے جھگڑنے پر تیار ہو جائے گا، چاہے وہ اس میں غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب مسئلہ یہ کہ یہ کیا ہے، یعنی اپنے عاجز ہونے میں وہ مخلص نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے عاجز ہونے میں، اپنی عاجزی میں اس آدمی کے اندر اخلاص نہیں ہے، کہ جہاں وہ غلط ہے وہ وہاں پہ بھی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ اگر یہی اخلاص ہماری عام زندگی میں آ جائے، عاجزی کا اخلاص، ٹھیک ہے، عجز و نیاز میں اخلاص، تو ہمارے کہیں بھی دو آدمیوں کی لڑائی ہوگی؟ کبھی بھی نہیں۔ جس کی غلطی ہے جب وہ مان لے گا تو لڑائی کس بات کی؟ اور یہ چیزیں ہیں جن کو جب ہم اگنور کر دیتے ہیں نا، تو پھر چاہے ہم خلاؤں میں کیوں نہ گھومتے رہیں، ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، ہماری لڑائیاں ختم ہونے والی نہیں۔ اگر ہم اس معاملے میں ہمارے اندر اخلاص نہیں، اور صوفیاء اس لیے سب سے زیادہ ان چیزوں پہ زور دیتے تھے، ان کو پتہ تھا ان کے بغیر انسانیت جو ہے اصل ترقی نہیں کر سکتی، انسان اپنی اصل ترقی کی طرف نہیں آ سکتا۔ اچھا، اسی طرح بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے مختلف جگہوں پہ جب ہم جاتے ہیں، میں درویشوں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ عمومی طور پہ یہی لوگ بیچارے بہت زیادہ دھوکے میں ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ نا بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی عمومی طور پہ جو معارف کے ساتھ متعلقہ ہوتی ہیں صوفیاء کے، عموماً وحدت الوجود کے موضوع کو بیان کرنا، اور ان کا پورا یعنی سر سے لے کر پیر تک نا ان کی پوری باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی کہ یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ لوگ اس کو بہت بڑا آدمی جانیں، ٹھیک ہے۔ میرا اپنا ایک مکالمہ ہوا ایک موقع پہ ایک درویش کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ میں ایک جگہ پہ گیا اور وہ ایک درویش تھا اور اس کے آس پاس بہت سارے لوگ جمع تھے، تو اس نے نا عمومی طور پہ جتنے بھی نظریات سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی نے بیان کیے، وہ تمام تر نظریات وہ لوگوں میں بیان کر رہا تھا، اور تشریحات ساری اپنی طرف سے وہ کرتا جا رہا تھا، اور اپنی طرف سے سارے یعنی کہ جو اس کو آتا تھا، جو وہی بات ہے، وہ جو ٹانکے لگا سکتا تھا وہ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا گفتگو کے اندر۔ سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عموماً جن بیچاروں نے کبھی خود پڑھا ہی نہیں ہوتا، اب جو کہہ دیں گے وہ مان لیں گے، اور ان ٹانکوں میں پھر اتنی غلطیاں ہیں، اتنی غلطی۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی پرسنالٹی ہیں تاریخ کی جن کے شارحین کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ فتوے لگے، ان کا اپنا لٹریچر آپ دیکھیں تو بہت سارا فرق نظر آتا ہے۔ تو خیر اس نے جو ہے وہ کہا کہ جی بندہ خدا ہے اور خدا بندہ ہے اور سب ایک ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، سامنے میں اب دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شاید بولے، کوئی اسے کچھ کہے، کوئی نہیں بولا، سب چپ چاپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا جی بندہ خدا ہے اور خدا بندہ ہے، اور میں نے کہا کہ جب کوئی نہیں بولا نا تو میں نے اس سے کہا کہ جناب یہ بتائیں مجھے، کیا خدا شادی کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ میں نے کہا خدا کی اولاد ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جناب آپ کی تو ماشاءاللہ شادی بھی ہے اور آپ کے کچھ بچے بھی ہیں۔ میں تھوڑا بہت تعارف تھا، عمومی طور پہ میرے سامنے وہ اس طرح کی باتیں، کیونکہ پہلے وہ نہیں کر چکا تھا، اس نے پہلے نہیں کی تھی کبھی، تو اس طرح کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے تعارف تھا کہ یہ آدمی شادی شدہ ہے، اس کی اتنی اولاد ہے سارا۔ میں نے کہا جی آپ کے تو بچے بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، اور یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ بھی تو سارے بندے ہیں، اگر یہ بھی خدا ہیں تو پھر یہ آپ کے مرید کیوں بنے، یہ آپ کی خدمتیں کس لیے کریں، یہ تو خود خدا ہیں، تو آپ نے خدا کو اپنا مرید کر کے رکھا ہو۔ عجیب و غریب آپ نے تشریح اس کی بیان کی۔ خدا کے لیے پھر بیوی بھی ثابت ہو گئی، بچے بھی ثابت ہو گئے، خدا کے لیے جو ہے نا کھانا پینا اور حتیٰ کہ پیشاب کرنا اور اس طرح کے سارے عوارض بھی ثابت ہو گئے۔ تو اس نے کہا جی یہ سوال تو آپ محی الدین ابن عربی پہ کریں۔ میں نے کہا محی الدین ابن عربی نے تو یہ نہیں کہا جو آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو
ایک قول فیصل دیا ہے کہ بندہ چاہے جتنا بھی عروج کر جائے بہرحال بندہ ہی رہتا ہے، اور خدا اپنے ظہور میں جتنا بھی نزول فرما لے بہرحال وہ خدا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں شاید ان کے کہ فالعبد عبد وإن عرج فالحق حق وإن نزل. ٹھیک ہے، کہ چاہے جو بھی ہو جائے، بندہ جتنا بھی عروج کر جائے، بندہ ہی رہتا ہے. تو میں نے کہا جی ان کا تو یہ قول ہے. اب جب اسے یہ اندازہ ہوا، مل تو وہ مجھے پہلے چکا تھا لیکن اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی تھی، جب اسے تھوڑا بہت اندازہ ہو کہ یہ تھوڑا سا اس نے دیکھا ہوا ہے سسٹم، تو اس نے فوراً بات کو گھما دیا. میرا مقصد اس کو ذلیل کرنا نہیں تھا، بلکہ جو غلط بات وہ کر رہا تھا اس سے روکنا تھا. سو بات اس نے گھمائی تو میں بھی مطمئن ہوا کہ چلو ٹھیک ہے یار، اور طرف چلا جائے تو اچھا. اچھا، جب مجھے پتا ہے کہ ایک آدمی ایک چیز کو اچھے طریقے سے نہیں جانتا، اس کو خود کو نہیں پتا کہ وہ نہیں جانتا، لیکن آخر کیا چیز ہے جو بولنے پہ مجبور کرتی؟ ریاکاری. لوگوں میں جو ایک احساس ہے کہ جناب میں بہت بڑے مقام پہ فائز ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور لوگ مجھے اچھا کہیں. عالم ہے تو وہ اپنے علم کا اظہار کرے گا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے. عابد ہے تو وہ اپنی عبادت گزاری کا تذکرہ کرے گا. تو اسی طرح مطلب اور بہت ساری چیزیں. اور آپ ان فنون کو عام طور پہ بھی دیکھیں، بہت سارے طبقے، وکیل، ڈاکٹر، جج، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ سائنس کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہو گئے، یعنی ان میں یہ چیز بڑی نمایاں ہمیں نظر آتی. اور اس ایک چیز نے نہ جانے کتنے لوگوں کے دھارے خراب کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر اپنے فنون کے ساتھ وہ انت مخلص ہوتے تو وہ اپنا وقت لوگوں کو جتانے میں برباد ہی نہ کرتے، وہی وقت وہ مزید سیکھنے میں لگے رہتے اور اس سے بہت بہتر حالت میں ہوتے جس میں وہ اپنے فن میں آج ہیں. تو اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو دو فائدے دیتی. ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس معاملے میں اطمینان میں آ جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، آپ کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. آپ کا اپنا جو معیار ہے اس کے مطابق اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ ٹھیک ہیں، اگر آپ غلط ہیں تو آپ غلط ہیں. تو اس لیے یہ تو ایک فکر مندی سے نجات مل گئی. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنا آپ لوگوں کو ثابت کرنے کا جتنا وقت آپ برباد کرتے ہیں وہ سارے کا سارا وقت آپ کے پاس بچ جاتا ہے، اور وہ وقت آپ گزار سکتے ہیں ان جتنے جو بھی فنون آپ کے ہیں ان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے. رہ گیا انسانی جو زندگی ہے، انسان کا بندے کے ساتھ تعلق ہے، اس میں ایک انسان کا اپنے رب کو صرف اس لیے اس کی عبادت کرنا کہ وہ لائق عبادت ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں. اب وہ ہمارے مسئلے حل کرے یا نہ کرے، وہ ہمیں مکاشفات عطا کرے یا نہ کرے، وہ ہمیں کرامت کے مقام تک پہنچائے یا نہ پہنچائے، وہ ہمیں کثیر رزق دے یا غربت میں رکھے، لوگوں میں ہماری واہ واہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، ان تمام تر چیزوں کا ایک تنکے کے برابر بھی تعلق نہیں ہے آپ کی عبادت کے ساتھ. آپ کی عبادت تو صرف اس لیے ہے کہ رب کائنات اس کے لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں انسان جھکے اور اس کو سجدہ کرے اور اس کی عبادت کرے اور اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرے. اب وہ جنت میں بھیجے تو بھی اس کی رحمت ہے، اگر جہنم میں بھیج دے تو اس کا عدل ہے. ٹھیک ہے، آپ کا معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کچھ حاصل ہو، آپ کا تو اس لیے ہے کہ جو جس کے لائق ہے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ اخلاص ہے. اس کے علاوہ اور مثلا ایک تعریف یہ بھی ہے کہ انسان ہر معاملے میں اپنے رب کی رضا کو ملحوظ رکھے. یہ بھی ایک قول ہے، لیکن بات وہی ہے نا کہ رب کا راضی ہونا جو ہے اس کے ساتھ انسان کے اپنے اغراض و مقاصد جڑے ہوئے ہیں نا، کہ رب راضی ہوگا تو جنت میں بھیجے گا. تو نتائج جو ہیں ان میں انسان کا اپنا فائدہ بار بار بیچ میں نکل آتا ہے. تو یہ ایک ایسی تعریف ہے جس میں آپ مکمل طور پہ ہر چیز سے آپ فارغ ہو گئے، آپ نے ہر چیز حوالے کر دی رب کے. جنت میں بھیجے گا تو اس کی مہربانی، جہنم میں بھیجے گا تو بے شک یہ اس کا عدل ہے، میں اس قابل ہوں.
باقی دنیا میں جیسا رکھے اس کی مرضی، لیکن میں اسے سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ سجدے کے لائق، ہاں وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائی جائے. تو اس کے بعد آپ کو غم بھی نہیں رہے گا نا. ایک مزیدار بات یہ ہے کہ اکثر لوگ جو عبادت کثیر کرتے ہیں وہ پریشان بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ جی ہم تو ہمارے جی فلاں مسئلے حل نہیں ہوتے، اور ہم تو دن رات جو ہے نا نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ مسائل حل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ قرآن پڑھ ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں. وہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے پڑھیں تو پھر رب ذوالجلال بھی ان کی طرف نظر فرمائے نا. ہمارے سامنے ایک کردار ہے جس نے اخلاص کے بغیر کروڑوں سال عبادت کی، شیطان. ٹھیک ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں جی کروڑوں سال اس نے عبادت تو کی تھی، ایک مرتبہ کی غلطی پہ رب ذوالجلال نے اسے رد کر دیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس نے جو کروڑوں سال عبادت کی ہے اس میں اپنے مقاصد کے تحت کی ہے. ٹھیک ہے، وہ اشاراتی گفتگو سن چکا تھا کہ ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جو مرکز کائنات بن جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں روایات موجود ہیں، بزرگوں نے لکھی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ مقام حاصل ہو جائے. تو اس نے اپنی طرف سے یعنی کہ حد کر دی اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، جتنی وہ کر سکتا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا اپنے لیے کر رہا تھا نا، وہ رب ذوالجلال کے لیے نہیں تھا. تو اس لیے وہ تمام تر عبادت اس نے رب کے لیے کی ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی کروڑوں سال تو اس نے رب کی عبادت کی ہے. کہاں کی ہے؟ اس نے تو اپنی عبادت کی، اس نے تو اپنی خواہشوں کے لیے. اور یہاں پہ ہمارے سامنے بات آ گئی، ہماری تو عمر ہی کل جو ہے نا 60 سے لے کر 100 کے درمیان کہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر کروڑوں سال بھی بغیر اخلاص کے عبادت کی جائے تو کوئی فائدہ نہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں، ہماری تو کل عمر 60 سال ہے، اور ہمارے ہاں نماز پہ تو زور دیا جاتا ہے، جو کہ دیا جانا چاہیے، وہ غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن اخلاص کا کہیں نام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ چیزیں تو رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ نیچے زمین موجود بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، وہ بنیاد جس کے اوپر وہ تمام تر چیزیں ٹکائی جائیں گی، وہ بنیاد جس پر تمام تر چیزوں نے ٹکنا ہے، وہ بنیاد ہی موجود نہیں، اخلاص. اور اسی وجہ سے آج ہمارے ہاں نمازی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ تاثیر نہیں. حیران کن بات نہیں ہے، ایک معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، ایک صاحب تشریف لائے، ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا انہوں نے. اور آج کم و بیش یعنی کہ مشترکہ طور پہ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں مشترکہ طور پہ یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء موجود ہیں، اور کسی ایک شخص کا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں کر سکتے، کسی ایک کافر کو ایمان کی طرف نہیں لا سکتے. اس سے بڑا فرق آپ اپنی آنکھوں سے کہاں دیکھیں گے؟ اس سے بڑا فرق آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کہاں نظر آئے گا؟ تو بہرحال اخلاص کا مطلب ہے توحید نیت. نیت کی توحید کو اخلاص کہتے ہیں جب وہ متعلق ہو رب ذوالجلال کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ اخلاص ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرنا کہ وہ عبادت کے لائق ہے. یہ ایک اور تعریف ہے اخلاص کی. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی چیز ہے. اور اس کے بعد یعنی اس بات کی فکر نہ کرنا کہ مجھے میری عبادت کے عوض میں کیا ملا اور کیا نہیں ملا. اس تمام تر فکر سے آزاد ہونا، یعنی یہ نہیں کہ این عبادت کرتے وقت آپ کے دل میں یہ چیز تھی اور پھر بعد میں آپ بیٹھ کے آپ پھر کاؤنٹنگ میں لگ گئے کہ نماز کے بدلے میں یہ ملا اور وہ نہیں ملا، اور فلاں چیز ملنی تھی اور فلاں چیز نہیں ملنی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ جو عین وقت پہ آپ نے نیت کی اس نیت میں بھی آپ جھوٹے تھے. نماز پڑھتے وقت بھی آپ کی یہ نیت ہو کہ میں اپنے رب کی عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. نماز کے بعد بھی آپ کے ذہن میں یہ پریشانی کم از کم نہ ہو کہ مجھے فلاں چیز ملی ہے اور فلاں چیز نہیں ملی، میری فلاں دعا قبول ہوئی ہے اور فلاں دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا. اس طرز کا کوئی خیال آپ کے ذہن میں نہ ہو. ان تمام تر خیالات سے جس دن آپ کا دل خالی ہو جائے گا اس دن آپ مخلص ہو جائیں گے. سوال اب آخر میں ایک بات ہے کہ یہ دولت حاصل کیسے کی جائے. ٹھیک ہے، یہ دولت جو ہے وہ
حاصل کیسے کی جائے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے ویسے تو ذرائع ہیں اور بھی ہیں. عمومی طور پہ پچھلے دور میں مشائخ کسی نہ کسی مرشد کی بارگاہ میں جاتے تھے. تو جس آدمی کو کوئی صاحب حق ولی خالص کوئی عارف کامل مل جائے تو بسم اللہ وہ اس کی بارگاہ میں جائے، اسے تربیت حاصل کرے. اگر ایسا کوئی شخص میسر نہیں ہے یا ایک آدمی ہے جس کا دل کسی پہ نہیں جمتا، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کرے. تو قرآن جتنا سمجھ آتا جاتا ہے، سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، پڑھنے کی نہیں، سمجھ جتنا آتا جاتا ہے اتنا دل کے اندر پیوریفیکیشن کرتا جاتا ہے، وہ دل کو خالص کرتا جاتا ہے. شرط یہی ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں اسے تو آپ اسے اس نیت سے پڑھیں کہ جو اس کے اندر ہے میں اسے سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. ویسے قرآن پڑھنے والے تو بہت زیادہ ہیں. اب جو لوگ غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں وہ غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے معیارات ہیں اور ان معیارات کو پرکھنے کے لیے ان کے اپنے قاعدے ہیں اور ان قاعدوں کے لیے انہوں نے اپنے دلائل بنائے ہوئے ہیں. اب وہ اس معیار پہ تولتے ہیں، اور قرآن کسی کے معیار کا تابع نہیں ہے کہ کسی کے لیے اپنے معیار کو تبدیل کر دے. قرآن کا اپنا ایک معیار ہے. اب جب یہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا معیار قرآن کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن غلط ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور ان کے ذہن میں یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ ہم نے اپنے معیار کو تو تولا نہیں ہے، یہ بھی تو غلط ہو سکتا ہے. اور اگر ہمارا ہی معیار غلط ہو، اور بے شک غلط ہوتا، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ایک پوری بحث ہے کہ یہ طبقہ کون سا ہے اور کیا کیا ان کے دلائل ہیں، اور پھر ان دلائل کی تفہیم کیا ہے، اور تفہیم کے اوپر پھر مزید دلائل کیا ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے جوابات کیا ہیں. لیکن ایک مسلمان جو ہے اس کے لیے قرآن مجید کافی ہے. قرآن مجید کو پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے تو آہستہ آہستہ، فوراً نہیں، آہستہ آہستہ اس کے دل میں اخلاص پیدا ہوگا. دوسرے، درود پاک کی کثرت جو ہے وہ بہت بڑا ذریعہ ہے اخلاص کے حاصل کرنے کا. درود پاک پڑھے اور درود پاک کے ذریعے اخلاص حاصل، یعنی رب سے دعا کرے کہ مالک کریم مجھے اخلاص کی دولت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خالص کر دے گا. اگر وہی بات ہے کہ سب مراشید جتنے مرشد ہیں وہ اسی رب ذوالجلال کی صفت ہدایت کا مظہر ہے نا. تو اگر دنیا میں، مخلوقات میں، انسانوں میں آپ کو کوئی نہیں مل رہا تو مرشد حقیقی تو موجود ہے. اس کی بارگاہ میں عرض کریں، وہ آپ کے دل کو پیوریفائی کرے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے دلوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ.